ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سید علی گیلانی مرحوم کی. اب ذرا ان کی زندگی کے مختلف پہلو شارٹس سناتے ہیں. انہوں نے نریندر مودی کی آفر کیسے ٹھکرائی, سنائیے جی. 22 مارچ کو میرے پاس بھی نریندر مودی کی طرف سے 2 کشمیری پنڈت بھائی آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب نریندر مودی آپ اگر کشمیر کے مسئلے میں ان سے کوئی کمٹمنٹ لینا چاہیں گے تو آپ ان سے بات کریں, بالواسطہ بات کریں, اگر آپ خود بات نہیں کریں گے. تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے نریندر مودی RSS کا آدمی ہے, تو اس آئیڈیالوجی کا وہ علمبردار ہے اور اس آئیڈیالوجی پر اس نے حلف لیا ہے, اور پھر وہ BJP کا ایک لیڈر ہے, اور اس حیثیت سے بھی وہ کسی بھی حال میں جموں کشمیر کے مسئلے کے بارے میں حقیقت پسندانہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ ہے جی علی گیلانی صاحب. اور اس کے بعد ایک موقع پہ چوہے صاحب سید علی گیلانی کو ہندوستانی کہا جرنلسٹ نے. اس کا کیا جواب دیا, سنیے. By birth, I am not Indian. We are under occupation. کوئی ڈر نہیں. ہمارا جو کاز ہے وہ بہت مقدس کاز ہے. ہم آکوپیشن کے خلاف سے اسٹرگل کر رہے ہیں گزشتہ 70 سال سے. That will continue, inshallah. اگلا سنائیں جی کہ گیلانی کے بعد کشمیر کا بچہ گیلانی بنے گا. گیلانی کے قتل ہو جانے کے بعد یہاں کا ایک جوان گیلانی بنے گا انشاءاللہ. اور وہ ہندوستان کے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یہاں ہندوستان کا ایک بھی فوجی اس مقدس سرزمین سے پاک نہیں ہو جائے گا اور باہر نہیں ہو جائے گا. آپ ان کو دلی والوں تک پیغام پہنچا دیجیے. میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں. آپ کی گرفتاری کی کوئی بات نہیں. چوہے صاحب یہ گرفتار کرنے آئے تھے اور گرفتاری سے پہلے وہ میسیج دے رہے تھے انڈین آرمی کو, دلی سرکار کو. تو ایسا کوئی اور بھی باہمت ہے جی؟ نہیں, سارے وہاں تو میرا خیال ایک سے ایک بڑھ کر ہے. لوگ اپنے شہداء کے لاشیں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں, نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ اپنی دینی اور یعنی علاقائی جو ان کی کمٹمنٹ ہے اس کا برحال. اور یہاں تو آپ ان کو تو مقابلے میں نہ کریں, کمپیئر نہ کریں, ان کو ان کا قد چھوٹا نہ کریں. جی ہاں, بالکل صحیح. یہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں انہوں نے اپنے ہر طرح کی قربانی دی ہے, اور کتنے ہزار بندہ اب تک شہید ہو چکا ہے. میرا خیال 1 لاکھ سے اوپر. جی ہاں, 1 لاکھ اگر ان کے فگرز جو دیکھ وہ اسی لیے بہت. جی ہاں, اسی لیے وہ ادھر نہیں جانا چاہ رہے. یہی وصیت تھی کہ مجھے شہداء کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. جیسا 5 اگست کا جب اقدام ہوا, 5 اگست 2019 جب آرٹیکل 370 اور 35 سے کیا گیا, تو اس کے جواب میں, کیونکہ یہ تو گھر میں نظر بند تھے, قید تھے, گیلانی صاحب نے کیا میسیج دیا, ذرا سنیے جی. کھولو دروازہ, کھولو دروازہ, کھولو. تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے, ہندوستان کی جمہوریت کا, اس کا جنازہ نکل رہا ہے. جی چوہے صاحب, فاروق عبداللہ بھی تھا, ان کو بھی بتا رہے تھے کہ تمہارے والد صاحب کو یہ وعدہ کیا گیا تھا, لہٰذا آپ بھی خود ساختہ قسم کی غداری مت کریں. نہیں, اب تو وہ بھی پچھتا ہی رہے ہیں نا. ابھی بھی میرا خیال ہے انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں چوہے صاحب, 2 نمبر آدمی ہیں. اور لیکن جو وہی ہے جو بش نے کہا تھا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا دشمن کے ساتھ ہیں, تو ادھر بھی یہی کیس ہے کہ آپ مودی اور ہندو یعنی جو نیشنلسٹ جو بھی کہنا ان کو, ان کی کشمیر دشمن پالیسیوں کے ساتھ ہیں, یا کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والے اور شہداء اور غازی جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. اور ان کی تو خواتین اور بچے بھی میں سمجھتا ہوں افرین ہے ان پر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 92 سالہ جناب گیلانی جو ہے, ان کی یعنی کتنی کلیئرٹی ہے گفتگو, جتنی بھی ان کی آپ نکالتے ہیں وہ ہی از ویری کلیئر کہ ہمارا دین یہ ہے, ہمارا نظریہ یہ ہے, ہم ہندوستان سے کیوں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, اور ہندوستان نے خود کمٹمنٹ دی ہوئی ہے, اور پنڈت نہرو سے شروع ہو کے, اور یہ معاملہ UN میں بھی انڈیا خود لے کے گیا تھا. جی ہاں, ایسا ہی ہے. یہ جس ریزولوشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا, ہاں جی, یہ بھی, اور آج تک
ہندوستان نے جو بھی حرکتیں کی ہیں، جو بھی مذموم ارادوں پر عمل کیا ہے، اس کے یعنی باوجود کشمیری جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو یہ آپ آج نہیں تو کل دیکھیں گے، یعنی انشاءاللہ تعالی کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہوگا، اور وہ ان کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور ہندوستان کو بالآخر گھٹنے ٹیکنے پڑے گے جس طرح کے اوروں کو کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جوئی صاحب. افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوا وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ بس یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یہ ہونا چاہیے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. پاکستان سے متعلق کی سید علی گیلانی کیا کہتے رہے؟ پاکستان ہمارا محسن ہے، 47 سے لے کر وہ ہمارے کاز کی حفاظت کرتا چلا رہا ہے، حمایت کرتا چلا رہا ہے، اور یہاں کے لوگوں کے رگوں میں نس نس میں پاکستان کی محبت ہے. اس کو ہندوستان کا یہ جبر مٹا نہیں سکتا ہے. جبر مٹا نہیں سکتا. پاکستان کی آواز تھے، اور اسی لیے جی چوہدری صاحب انہوں نے جب اوفا ڈکلیریشن آیا نواز شریف اور نریندر مودی کے درمیان، اس کو سید علی گیلانی صاحب نے ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ ان کی لیڈرشپ یہ بھی تھی کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کے کسی حکمران نے اگر کوئی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو ان کا بھی وہ محاسبہ کرتے تھے.